السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہماری بہنوں میں سے ایک نے ہم سے سوال کیا ہے کہ جو گھر میں جو یہ مخنث آتے جاتے ہیں جن کو ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ وہاں گھر میں اس وقت ایک مخنث یعنی ہجڑا بھی تھا۔ اس ہجڑے نے حضرت ام سلمہ کے بھائی سے کہا کہ اے عبداللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح فرما دیا، میں تجھے غیلان کی بیٹی بتا دوں گا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 شکنیں ہوتی ہیں، اور جب پیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو اس کی کمر سے 8 شکنیں نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز تمہارے گھر میں نہ آئیں۔ اسی طرح ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے کہ یہ جو عورتیں بجتا ہوا زیور پہنتی ہیں، ان کے بارے میں بتلائیے کہ بجتا ہوا زیور جس میں آواز ہوتی ہے وہ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتلاتی ہوں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں نہ ماریں، یعنی زور سے نہ رکھیں، تاکہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ عورتوں کو زیور پہننا تو جائز ہے، بشرطے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہوں، اور جو زیور پہنے اس میں یہ شرط ہے کہ بجنے والا زیور نہ ہو۔ تو زیور کے اندر کوئی بجنے والی چیز ڈالے اور نہ زیور سے پاؤں مار کر چلے، کیونکہ ایسا کرنے سے غیر محرم زیور کی آواز سن لیں گے جو آپس میں ٹکرا کر بج سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لڑکی لائی گئی، وہ بجنے والا زیور پہنے ہوئے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جب تک اس کا یہ زیور نہ کاٹ دو، ہرگز میرے پاس نہ لاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں بجنے والی چیز ہو۔ جب زیور کی آواز سنانا نامحرموں کو ممنوع ہے، تو عورت کے لیے اپنی آواز سنانے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بدرجہ مجبوری نامحرموں سے ضرورت کی کوئی بات کی جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ عورت اگر باہر نکلے تو خوب اہتمام کے ساتھ پردے میں نکلے، اور پردے کے لیے جو بڑی چادر یا برقع استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی مزین اور کامدار اور بیل بوٹے والا نہ ہونا چاہیے، نہ وہ ایسا ہو کہ مردوں کی نظروں کو لبھائے۔ اور جب زیور کی آواز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبو سنگھانا بطریق اولا ممنوع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زناکار ہے، اور کوئی عورت عطر لگا کر مردوں کی مجلس کے قریب سے گزرے تو ایسی ہے وہ ویسی ہے، یعنی زناکار ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں، تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا کہ سب اللہ کے حضور میں توبہ کریں، توبہ کرنے میں کامیابی ہے۔ ہر طرح کے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور نفس و نظر سے جو گناہ صادر ہو گئے ہوں ان سے خاص طور سے توبہ کریں۔ نفس و نظر کا ایسا گناہ ہے جس پر دوسروں کو اطلاع نہیں ہوتی، اور نظروں کو اور نفسوں کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جو مبتلا معصیت ہو۔ کسی مرد نے کسی مرد یا عورت کو بری نظر سے دیکھ لیا، یا کسی عورت نے کسی مرد پر نفسانیت والی نظر ڈال دی، تو اس کا اس شخص کو پتہ نہیں چلتا جس پر نظر ڈالی ہے، اور نہ کسی دوسرے شخص کو پتہ چلتا ہے۔ اپنے نفس و نظر کی خود ہی نگرانی کرتے رہیں اور ہر گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔